السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، طہارت کے عنوان کے تحت آج کی اس مختصر نشست میں ایک ذیلی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالغ خواتین کو ہر ماہ ایام سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جنہیں ایام ماہواری کہتے ہیں، جو تقریباً 5-7 دن ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کو اس کے بعد بھی خون کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور وہ اس بارے میں متردد ہوتی ہیں کہ آیا کہ وہ عبادت کے قابل ہیں یا قابل نہیں، اس کے بعد غسل کر کے عبادت کرنا چاہیے یا کہ اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو آج کے اس نشست میں اس بات کا جواب اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس پر بڑی سیر حاصل بحثیں موجود ہیں اور کئی ایک صورتوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی نشست میں بات کروں گا۔ میں ابو داؤد حدیث کی کتاب، اس کی کتاب الطہارہ میں ایک روایت کو یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ جس سے اس بات کا جواب میری ان بہنوں، بیٹیوں کو مل جائے گا۔ وہ یہ ہے، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بکثرت شدت سے خون آتا ہے، تو کیا میں نماز روزے کو ترک کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم روئی کا استعمال کرو، اس سے خون بند ہو جائے گا۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر اس کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہو اور یہ روئی سے بھی بند نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ رکضہ شیطان ہے، یعنی شیطان کی ضرب کی وجہ سے خون کی کسی رگ کا بہہ پڑنا ہے۔ تو پھر تو جو 6 یا 7 دن ہیں اللہ کے علم کے مطابق جو عام خواتین کے ایام ماہواری ہوتے ہیں، اس میں نماز روزے کو ترک کر دے، اور اس کے بعد غسل کر کے بقیہ جو 23-24 دن ہیں مہینے کے، ان میں نماز روزے کو جاری رکھ۔ محترم ناظرین، یہ جو ایام ماہواری کے علاوہ خون آتا ہے، یہ کسی اندرونی بیماری یا خون کی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جاری رہتا ہے۔ اسے حدیث میں رکضہ شیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی ضرب کا نتیجہ ہے۔ اس کو ایام ماہواری سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو جو بالغ خواتین کو الحق ہوتی ہے، استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ امید ہے کہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔